لے آئیں۔ ایک حساس ترین موضوع ہے جس کے حوالے سے آپ پورا شہر اور پورا گلگت بلتستان میں اس وقت گھر گھر بحث جی آ رہی ہے، اور اس حوالے سے چونکہ مختلف چمگوئیاں یہ شہر یہ علاقہ گلگت بلتستان چونکہ مستقبل میں ان بدترین حالات سے گزرا ہے جس میں دنوں کو سناٹا اور نوگو ایریاز اور بے گناہ لوگوں کا خون، یہ اس لیے لوگوں کے اندر اس میں حساسیت بھی زیادہ ہے اور پریشانی بھی زیادہ ہے کہ جو کچھ صورتحال گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ڈیولپ دوبارہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کو بخوبی علم ہے یہی گلگت بلتستان میں مذہب کے بنیاد پہ فرقہ وارانہ جو ہے وہ کشیدگی کے دوران میں تقریباً 300 سے زیادہ بے گناہ افراد کا خون بہایا جا چکا ہے۔ اکنامیکل جو لاس ہے وہ اس کے علاوہ ہے، جو آپ کا جو تشخص تھا گلگت بلتستان کا ملک بھر میں وہ ایک فرقہ وارانہ کشیدگی کے حوالے سے ایک ہم لوگ پہچانے جاتے تھے۔ نہ ہماری اکانومی چل رہی تھی، نہ ہمارا ٹوریزم چل رہا تھا، نہ ہمارے ہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آئس ڈیوٹی کے نام پہ جو اخراجات ہو رہے تھے تو ہماری گورنمنٹ نے آنے کے بعد اس پہ جب پابندی لگائی تو 45 سے 50 کروڑ کی ہر سال ہمیں سیونگ ہوئی تھی۔ اس 50 کروڑ روپے 40 کروڑ روپے ہر سال جو بچاتے تھے اس سے آپ کے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں اور آپ کے جو ہے وہ ریسکیو 1122 کو ہر ڈسٹرکٹ تک پھیلایا گیا۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے یہ مسائل تھے۔ الحمدللہ ہمیں 5 سال گلگت بلتستان کے عوام نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ہمیں موقع دیا۔ ہماری جماعت نے عوام کے ساتھ مل کے، چونکہ جینوئن مینڈیٹ ہو تو لوگ حکومت کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، اور اگر وہ مینڈیٹ جعلی ہو تو اس پہ جو ہے وہ عوام میں اس کی سہ کوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہ موجودہ جو حکومت بنائی گئی ہے یہ ایک اقلیتی حکومت ہے، اور آپ کو بخوبی علم ہے جس طرح کی وفاقی حکومت نے شب خون مار کے یہاں کے مینڈیٹ کو چھینا ہے، یہاں کے عوام کے فیصلے کو تبدیل کیا ہے، اور 16 سیٹوں میں سے 8 سیٹیں وہ بھی جعلی طریقے سے جیتے، 16 میں ان کو شکست ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیتی مینڈیٹ کے ذریعے ایک حکومت کی جا رہی ہے، اور اس دن سے لے کے آج تک جو بھی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں، ہمارے بھی 5 سال گزرے تھے، یہی فرقے تھے، یہی اکابرین تھے، یہی لوگ تھے، یہی ایشوز تھے۔ ایک منتخب حکومت جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے، اس کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں، اس کے پاس سورس ہوتے ہیں کہ وہ پریمپٹ کرتی ہے، وہ قبل اس وقت جو ہے وہ ایشوز کو وہ ہانپتی ہے اور پھر اس کو مینیج کرتی ہے۔ یہاں پہ ایسی چیزیں نظر نہیں آئی۔ آپ دیکھیں ان 5 سالوں میں صوبے میں ایک بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، جس کی مرہون منت اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہم سے وعدہ کیا ہے، زمین پہ امن قائم کرو میں تمہیں انعام دوں گا، رزق کی کشادگی اور خوف سے آزادی۔ تو اللہ نے دیا انعام وہ ہمیں۔ اب آپ یہ جو صورتحال جہاں آئی ہے، 3 سال سے وفاق میں سلیکٹڈ خان کی گورنمنٹ ہے جس کا نیشنل ایکشن پلان رسپانسبلٹی نمبر 1 تھا۔ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ ترجیح دینے کے بجائے صبح دوپہر شام ایک ہی رٹ ہے، پچھلی حکومت مریم نواز شریف، شہباز شریف، نواز شریف، صبح دوپہر شام اس حکومت کا کام یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی جگہ میں اس کو اپنی ترجیح رکھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں کس طریقے سے بدامنی ہے۔ ہم نے یہاں پھر بھی کوشش کی کہ گزشتہ 2 سالوں میں جب ان کی فیڈرل میں گورنمنٹ تھی اس کے باوجود بھی صوبے میں صورتحال خراب ہونے الحمدللہ نہیں دی، اس لیے کہ ہم نے ان کے منحوس سایہ گلگت بلتستان میں پڑنے نہیں دیا۔ ہم ہر سطح پہ ریزسٹ کرتے رہے، اور یہ ایک ثابت تھا کہ یہاں جو حکومت ہے کہ عوام کی ایک نمائندہ حکومت ہے، اور جس وزارت امور کشمیر کو بڑی محنت اور بڑی جدوجہد کے ساتھ پوری عوام کی سپورٹ کے ساتھ گلگت بلتستان سے ان کو آزاد کروایا تھا، منسٹری کو آزاد کروایا، منسٹری سے آزادی دلوائی تھی جی بی کے عوام کو۔ آج وہ گنڈاپور جس کا نہ دن کا پتہ، جو کہتا ہے کہ کلبھوشن جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مقبوضہ کشمیر دورہ کر کے آیا ہوں، بعد میں کہتا ہے میں سری نگر گیا تھا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جی بی کے عنان اقتدار دے دیا گیا۔ اور جب سارے فیصلے وہاں سے ہونے لگے،
جب آپ نے وہاں اپنی حکومت بچانے کے لیے یہاں پہ ایسے ایسے لوگوں کو وزراء مشیر لگا دیے گئے، جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوا، تاثر ہوا کہ بھئی یہاں پہ نظام جو ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ اب اس نیشنل ایکشن پلان میں گلگت بلتستان کے حوالے سے دو قسم کے ہیں، ایک نیشنل ایکشن پلان ہے، ایک آپ کا ضابطہ اخلاق ہے، جو اسمبلی نے، پچھلی حکومت نے، ہم سے بھی پچھلی حکومت نے بنایا۔ ہم نے اس پہ لیٹنٹ اسپرٹ عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وفاق میں 2-3 سال ہو گئے نیشنل ایکشن پلان کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی۔ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھئی دہشت گردی دوبارہ سر پکڑ رہی ہے، دوبارہ جو ہے واقعات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو گھر ٹھیک نہیں کرو گے تو دشمن کو تو موقع ملے گا۔ ایک میٹنگ خان نے کی تھی اس کی نیکٹا کی، آتے ہی ہم سارے چیف منسٹر اس میں موجود تھے، اس میں لڑائی ہوئی، اس کے بعد اس نے اجلاس دوبارہ نہیں بلایا۔ 1 سال ہو گیا صوبے میں حکومت کو، یہاں نہ ضابطہ اخلاق کے کسی شک پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، وائلیشن در وائلیشن ہو رہی ہے۔ الیکشن کے بعد دھاندلی ہوئی تھی، دھاندلی پہ پرامن پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، گاڑیاں جلائی گئی، دفاتر جلائے گئے، اور اس کے بعد پرچے ہوئے لیکن ارسٹ کوئی نہیں ہوا۔ اس سے یہ ایک شہ ملی لوگوں کو کہ دہشت گردی کے پرچے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو ارسٹ نہیں کیے گئے۔ یہاں آپ کے جو 1 بلین روپے، 1 ارب روپے کا انجینئرنگ کالج بنا، بڑی مشکل سے پی ایم ایل این نے یہ عوام کی ڈیمانڈ اور نوجوانوں کے لیے، اس کو دن دہاڑے وہ جلا دیا گیا۔ اس میں جو بھی لوگ نامزد تھے یا دہشت گردی کے پرچے تھے، انتظامیہ ارسٹ کرنا چاہتی تھی، حکومت کہتی تھی ارسٹ مت کرو۔ یہ جو اس کے بعد نلتر کا واقعہ ہوا، یہ پے در پے واقعات ہوتے رہے۔ پی ایم ایل این نے ہر وقت آپ کے ذریعے سے، مختلف ذرائعوں کے ذریعے سے اس حکومت کو باور کروایا کہ ترجیح نمبر 1 گلگت کا لا اینڈ آرڈر ہے۔ کبھی یہ مت سمجھیں کہ بھئی یہاں پہ، چونکہ یہاں پہ مختلف مکاتب فکر رہتے ہیں گلگت بلتستان میں، بڑا ڈائیورسٹ ایریا ہے ہمارا، حکومت کی ترجیح نمبر 1 جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہوتا تو میں نہیں سمجھتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ بنایا گیا، اور ہم اکثر و بیشتر ویڈیوز کے ذریعے، آپ کے ذریعے یہ گزارش کرتے رہے کہ ہائیبرڈ نظام کبھی بھی عوام کے منتخب نمائندوں کا متبادل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کو سسٹین نہیں کر سکتا ہے کہ آپ ہائیبرڈ نظام رکھیں۔ کہ اب آپ پوچھیں اس وقت آپ کس سے مطالبہ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں۔ اس وقت ان حالات پہ دیکھیں، آج کوئی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مطالبہ کس سے کیا جائے۔ ان سے کیا جائے جو نظر نہیں آتے ہیں، ان سے کیا جائے جو نظر آتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے جو گلگت بلتستان میں ایک مصنوعی مینڈیٹ کے ذریعے، اس کے تسلسل میں آپ چلے جاتے ہیں۔ 2004 میں اسی طریقے سے انہوں نے ایک یہاں کاف لیگ بنائی جعلی طریقے سے، اور ریاستی طاقت کے بل بوتے پہ، اور ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ پورے صوبے میں 24 میں سے 5 سیٹیں وہ جیتے تھے، 11 ارکان کو آزاد ملا کے، جن کے عوام میں سہ نہیں تھی۔ ایسی حکومت بنائی گئی 2005 سے لے کے 2012 تک۔ کس طرح کی صورتحال میں ہم گئے۔ یہ دھاندلی اور یہ ریاستی نظام میں گڑبڑ جو ہے، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، پوری جڑیں ہلا دیتا ہے۔ جڑیں ہماری ہلا دی گئی ہیں۔ وہ تجربہ ہم نے سمجھا شاید یہ پہلا اور آخری ہے، پھر 2020 میں دوبارہ سے وہ تجربے کیے گئے، یعنی ہر 10 سال بعد مضبوط فعال سیاسی جماعتوں کو توڑ کے، کمزور کر کے، گملوں میں اپنی جماعتیں اگانا اور ایسے ایسے جناب وہ حکومتیں بنا دینا، کیا یہ اس ملک کے نظام میں شامل ہے کہ یہاں آپ نے سیاست کو مضبوط ہونے نہیں دینا ہے؟ ہمارا خیال یہ کہ سیاست مضبوط ہوگی تو ریاست مضبوط ہوگی۔ ریاست بندوقوں سے مضبوط نہیں ہوتی، ریاست پابندیوں سے مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ ریاست جو ہے وہ لوگوں کو حق رائے دہی کے ساتھ جمہوری آزادیوں کے ساتھ لوگوں کو اپنا فیصلے خود کرنے کی اجازت دیں تو تب وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال الغرض یہ جو صورتحال یہاں پہ پیش آئی، پھر آپ دیکھ لیں پے در پے واقعات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس صوبے، اس گلگت شہر کے اندر ایک سیف سٹی پروجیکٹ لگایا تھا ہم نے،
1 سال سے ہم چیخ رہے ہیں، 6 مہینے سے، کہ بھائی ہر سال 30-40 لاکھ روپے ان کو دیے جاتے تھے، اس کے جو کیمرے وغیرہ خراب ہوتے ہیں، تاریں ٹوٹتی ہیں، کیمرے ٹوٹتے ہیں، ان کو ٹھیک کر، آج تک ان کو پیسے نہیں دیے گئے۔ وہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے اس کے آدھے سے زیادہ کیمرے خراب، وہ مرمت مانگتا ہے، اس کے لیے فنڈز نہیں ہے۔ ایک طرف سے 370 ارب تو پتہ نہیں اتنے ارب کی، جس کے لیے روز جا رہے ہیں، بوریاں بھر بھر کے لانا ہو، تو وہ ابھی تک پتہ نہیں۔ آپ کے ہاسپٹل صوبے میں ایک ہی گلگت ریجن میں ایک CT اسکین مشین ہے، وہ خراب پڑی ہے 4 مہینے سے 5 مہینے سے، اس کو ٹھیک کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادھر دھیان نہیں ہے۔ اب یہ جو نیا تماشا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک حکومت کو اپنی وزراء لینے کا اختیار ہے، لیکن کم سے کم اگر کسی اتحادی کی آپ کی مجبوری بھی تھی تو آپ کے پاس اچھے لوگ بھی تھے، ایسے لوگوں کو نہ لیے جاتے جس کا اگر آپ کو عوام کے اندر کوئی تاثر اچھا نہیں ہے تو اسی کمیونٹی سے لیے جاتے، اور اچھے لوگ بھی موجود تھے۔ تو یہ ہر طرح کے لوگوں کو جب آپ ریاست میں شامل کر لیتے ہیں جن کا کوئی عوام کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے منفی اثرات نکلتے ہیں۔ اب آ کے یہ جو عید کے دن دیکھیں، ہمیں بڑا افسوس ہے، آج ہماری پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں ہم سب نے اس معاملات پہ غور و خوض کیے، جس پہ آپ کے حضرات کے ذریعے ہمارا یہ درمندانہ گزارش یہی ہے کہ عید کے دن ایک ہماری عیدگاہ سے جو ہے حکومت کے خلاف تقریر ہوتی ہے، دوسری عیدگاہ سے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آئیں جی مناظرے کرتے ہیں، مبالغے کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں کہتا، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، جو سابقہ ہم نے تجربات سے کچھ سیکھا ہے اس کی روشنی میں مجھے شک یہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پلان ہوا ہے، اس لیے کہ یہ حکومت اور اس کے حواریوں نے بڑی یہاں پہ تندوی سے پھیلایا تھا کہ 5واں آئینی پروویژنل صوبہ کل بن گیا، پرسوں بن گیا، ترسوں بن گیا۔ ہمیں بڑے بڑے حضرات طاقتور بلا کے ہمارے پاس آ کے کہتے تھے آپ کیوں اس کی حمایت میں بات نہیں کرتے؟ ہم کہتے تھے کہ ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم جانتے ہیں یہ کام پارلیمان نے کرنا ہے، پارلیمان کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے، ہم ہوا میں باتیں کر نہیں سکتے۔ اب وہ صوبے والی کھاتا ختم، کلوز۔ اب آپ کے عوام کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مرچ مسالہ لگا کے جو ہے وہ لوگوں کو اور طرف لگا دیا جاتا ہے، یہ افسوسناک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو چلیں جی، پہلے دن محترم آغا صاحب نے بات کی تھی، تو اگلے جواب آنے تک مینیج کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو جواب کے انتظار کے لیے ماحول ٹائم کیوں دیا گیا؟ فوری طور پر رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ آسان تھا کہ اس نے کس نیت سے بات کی تھی، کس سے بات کی تھی، کس نقطہ نظر سے کی تھی۔ اب چونکہ وہ ایک تقریر ہوتی ہے، اب میں پوری پریس کانفرنس کر رہا ہوں، یہاں سے سیاق و سباق سے ہٹ کے اگر آپ میری ایک بات کو نکال کے دیں گے تو شاید اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہو، اس کا علم نہیں ہے عوام کو، لیکن ایک بات ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی، مناظرے مباحثوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے آپ سب دوستوں نے لکھا ہے کہ بھائی مناظرہ کریں جہالت پہ، مناظرہ کریں یہ جو غربت ہے، مناظرہ کریں کہ یہ جو انصاف کی فراوانی کیسے عام کی جائے، یہ ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے۔ آپ سوشل ایشوز پہ بات ہونی چاہیے، جو کامن ہے، جو کامن نہیں ہے اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم سب اس علاقے میں مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کو پھر ہمیں کسی نے اختیار نہیں دیا کہ میں کسی کے مذہب کو چیلنج کر دوں، تو یہ افسوسناک عمل ہے۔ اور اس پہ فوراً جو ہے وہ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ بھنگ پی کے سونے کے بجائے، یہ اپنی جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے، ہر آدمی CM بننے کے بجائے، یہ فوری طور پہ جو ہے وہ CM کی ذمہ داری تھی کہ وہ میٹنگ بلا لیتا، ان کے پاس لوگ بھیج دیتے یا ان کو بلا لیتے یا لیگل ایکشن لیتے یا ریکنسیلیشن کرتے، تو وہ نہیں ہوا۔ اب پہ در پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، تقریریں ہیں، ماحول گرمایا جا رہا ہے، تو اس کا ہمیں خدشہ ہے۔ اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم یہ اپیل کر رہے ہیں دونوں اکابرین سے کہ خدا کے لیے آپ یہاں لوگوں کے جہاں روزگار کا ایشو ہے، ہماری شناخت کا ایشو ہے، ہمارا جو تشخص کا معاملہ ہے، اب یہ ایک بات مسلمہ ہے کہ اکنامیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ لوگوں کو انگیج کرتی ہے۔ آپ نے 1 سال سے ڈیولپمنٹ اسکیمیں بند کی ہوئی ہیں،
کوئی اکنامیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ جی ڈی اے بیٹھا ہے آپ کے ساتھ دفتر ہے, کل جا کے پوچھیں پورے 1 سال میں اس کی ایک اسکیم اپروو ہوئی ہے؟ وہ روک کے بیٹھے ہیں, بس روک کے بیٹھے ہیں. آپ کا کورونا کی وجہ سے ٹوریزم افیکٹ ہو گیا, وہ لوگوں کی ایک بے روزگاری آ گئی. ہزاروں کنٹیجنٹ کانٹریکٹ ملازمین تھے, ان کے ساتھ آپ نے جھوٹے وعدے کر دیے, تو یعنی پوری سوسائٹی کو آپ نے انتشار پھیلا دیا. اوپر سے یہ مصیبت کہ آپ کا کوئی وعدہ, ایسے وعدے آپ نے کیے ایک بھی پورا نہیں کیا, جس کی وجہ سے جب بے روزگاری ہوتی ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے, کچھ سماج ارتقاء کے بجائے وہ تنزل کی طرف جاتا ہے. اس کی وجوہات یہی ہیں جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہی ہیں. تو ہم توقع رکھتے تھے کہ بھئی یہ یوم القدس, یہ اپنا عید کا دن جو ہے وہ فلسطین میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, آج تقریر کرنے کی ضرورت نہیں, سب کو معلوم ہے. ہم امید رکھتے تھے کہ عیدین میں جتنے بھی ہمارے اجتماعات ہیں, اس میں فلسطین کے حوالے سے بات ہو, باہر نکلیں, وہ ہزاروں کا مجمع لے کے وہ اسرائیل کے خلاف نعرے دو لگائیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کریں. اس کے بجائے یہاں پہ کچھ اور ہی معاملہ ہوا. تو ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ صرف مٹی پاؤ والا کام نہیں ہونا چاہیے کہ بس جی ٹھیک ہے, اس سے 2 جو ہے وہ کرائے کے لوگوں کو درمیان میں ڈال کے جو ہے وہ رفع دفع کریں گے, معاملہ نہیں چلے گا. ہمارا تجربہ ہے, ہم نے ان 5 سالوں میں جو گورنمنٹ کی ہے, ہم نے رفع دفع نہیں کیا معاملات کو. ہم نے ہر ایشو پہ انتظار نہیں کیا کہ دوسری کمیونٹی کہے گی تو ہم کچھ کریں گے. کہیں سے وائلیشن ہوئی اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی ہے. ہماری جماعت مطالبہ کرتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا پورے ملک کی ہر جماعت سگنیٹری ہے, یہ صوبہ بھی اس کے تحت عمل لایا گیا. لہذا جس نے نیشنل ایکشن پلان کی وائلیشن کی ہے, سب سے پہلے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ جو ضابطہ اخلاق اسمبلی نے پاس کیا, ہم سے پہلے والی اسمبلی نے پاس کیا, اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی میں بے شک آپ کمیشن بٹھا دیں, فیکٹ فائنڈنگ کر لیں, جو کوئی ذمہ دار ہے, کھانا پوری والی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ادھر سے کر لو ایک ادھر سے کر لو. یہ ہوتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اور فوری طور پر صوبے میں ضابطہ اخلاق پہ عمل درآمد ہو, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو, تاکہ ہم دیکھیں یہ 5 سال اگر اور امن کے جی بی کو ملتے تو میں سمجھتا ہوں 10 سال کنٹینیوسلی پیس پروسیس اگر صوبے میں چلتا تو ہمارے اپنے خیال میں اور دنیا میں جو مختلف تجربے کیے گئے, 10 سال کے بعد لوگ آپس میں اتنے جڑ جاتے ہیں, انٹرسٹ اتنے کامن ہو جاتے ہیں, پریس کلب مضبوط ہو جاتا ہے, سیاسی جماعتیں مضبوط ہو جاتی ہیں, چیمبرز مضبوط ہوتے ہیں, وکلاء مضبوط ہوتے ہیں, رشتے مضبوط ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اس طرح کے سازشیں ناکام ہوتی ہیں. ہمارا یہی خیال ہے کہ فوری طور پر حکومت گلگت بلتستان, جس ایک سلیکٹڈ حکومت ہے, اگر ان سے یہ حالات نہیں سنبھالے جاتے تو وہ اعلان کر دے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ اعلان کر دے, تاکہ جس کے پاس اختیار ہے اس سے بات کی جا سکے. اس وقت تو فرنٹ پہ یہ ہیں, ذمہ دار یہ ہیں, اگر انہوں نے اپنی چابی کسی اور کے ہاتھ میں رکھی ہے یا ان کی کسی سے نہیں بنتی ہے, انہوں نے جو ہے اگر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا فرض ہے وہ سامنے لے آئیں. عوام افورڈ نہیں کر سکتی, ہم دوبارہ اس اندھیروں میں نہیں جا سکتے جس میں جناب راتوں کو جو ہے وہ 4 بجے کے بعد مارکیٹیں بند ہو اور نوگو ایریاز قائم کیے جائیں اور نوجوانوں کا مستقبل برباد ہو اور لاکھوں ٹورسٹ نے جو آنا ہے اس کا راستہ بند کر دیا جائے, اور آپ کے جو صوبے میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ دوبارہ ریورس کی طرف جائے اور ہمیں پھر وہ اندھیری بند گلی میں دھکیلا جائے. یہ کسی بھی صورت میں یہ مناسب نہیں ہے. تو کوآرڈینیشن کی کمی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صوبے کے اندر سب سے زیادہ ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارے وقت سے پہلے بھی, ہمارے دور سے پہلے, نیشنل ایکشن پلان بننے سے پہلے یہاں پہ ہر انٹیلیجنس ایجنسی الگ الگ رپورٹ کرتی تھی, ایڈمنسٹریشن الگ سے اپنے فیصلے کرتی تھی, گورنمنٹ الگ سے فیصلے کرتی تھی. ایک کامن گراؤنڈ نہیں تھا جہاں پہ آ کے سب مل کے ایک فیصلہ کریں, اس کو آن کریں. نیشنل ایکشن پلان نے ہمیں یہ امبریلا فراہم کیا کہ جس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز, تمام ایڈمنسٹریشن کے ہیڈز, پولیٹیکل ہیڈز, تمام سیکیورٹی اداروں کے سربراہان ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھیں, فیصلہ کریں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں. آج جب ہم دیکھ رہے ہیں ان 4 سالوں میں, 6, 7, 8 مہینے یا 1 سال میں,
وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. وہ ایک کہتا ہے جی ہمیں انہوں نے سی ایم نہیں بنایا, ہمیں تو فلاں نے بنوایا. ہماری حکومت تو انہوں نے قائم نہیں کروائی, ہمیں تو فلاں نے حکومت قائم کروائی. آج تک اپیکس کمیٹی کی ایک میٹنگ نہیں ہے صوبے میں. لا اینڈ آرڈر پہ ہم 15 دن بعد میٹنگ لیتے تھے صوبے میں, ہر 15 دن بعد بلا ناغہ. اور مائکرو لیول پہ آپ کے پاس آتی تھی جو ڈیلی ڈی ایس آر, آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی بتاتی تھی کہ بھئی یہاں سے یہ تقریر ہوئی, یہاں سے یہ بات ہوئی, یہاں سے یہ بات ہوئی. تو وہ آپ کے پاس اس لیے آتی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ بھائی آپ چیزیں مینیج کر لیں, تو نہیں کی گئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت جو ہے گلگت بلتستان اتنا متحمل نہیں ہو سکتا کہ خان کو تو 3 سال جیسے تیسے وہاں ملک میں برداشت کر کے جو تباہی پھیلائی گئی, ہاں باقی چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں. لا اینڈ آرڈر میں جو ہے وہ کوتاہی گلگت بلتستان کے عوام افورڈ نہیں کر سکتے. ہم ایک دوسرے کے اوپر اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم نے کسی نے ادھر نگر سفر کرنا ہے, کسی نے چلاس کے تھرو سفر کرنا ہے, کسی نے گزر جانا ہے, کسی نے اسکردو جانا ہے. ہمارے اکنامک ایکٹیویٹی یہی ہے. اگر یہ راستے بند ہو گئے, اگر یہاں خوف و راز پھیل گیا, تو یہ لوگوں کے راستے جو ہے وہ یہ سارے جو معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے. اس لیے گورنمنٹ فوری طور پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائے. اس اجلاس کے اندر جس کسی نے بھی لا اینڈ آرڈر کے ضابطہ اخلاق جو بنا ہوا ہے اس کی وائلیشن کے اس کے خلاف ایکشن ہو, اور یہ نہ دیکھا جائے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اور یہ حکومت بڑا کہتی ہے کہ جی ہم تو وہ قانون یکساں چاہتے ہیں. نہیں, کدھر چاہتے ہو؟ وہ غریب لوگوں کو ٹھکائی کرتے ہو پکڑ کے لے جا کے. کسی بڑے آدمی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے یہاں سے ریئیکشن آئے گا. آج کل تو یقین کریں قتل کے جو کیسز میں عام گھروں میں ہیں, ہم نشاندہی کرتے ہیں جی فلاں بندہ ہے اس گھروں میں بیٹھا ہے, چوری کے مقدموں میں لوگ بیٹھے ہیں, آپ جا کے ان کو پکڑیں. وہ ہفتہ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے ذرا پوچھنا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہے, اور دیکھنا آگے سے کوئی ریئیکشن تو نہیں آ رہا ہے. او یار خدا کے لیے, اس طرح ریاستیں نہیں چلتی. لہذا یہ حکومت, اس کے جو وزراء, جو ہر شخص سی ایم بن کے, ہمارا سی ایم ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ اسلام آباد بلا کے وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے, اس کو وہاں جا کے وزیر بنا دو. اور یہ یہاں سے یہ کہہ کہ ضروری امور پہ اسلام آباد طلب کیا گیا. طلب کر کے ان کو خان اپنی وہاں 2 نمبر کی حکومت بچانے کے لیے اپنے وہ 2 نمبر اتحادیوں کو جی بی میں جو ہے وہ مسلط کرا. آج آپ کو میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, جو پیسے لا اینڈ آرڈر کے صورتحال بہتر ہونے سے ہمیں بچے تھے, اب انہوں نے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اتنا بڑھا لیا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر ہماری گورنمنٹ کا مہینے کا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر 50 لاکھ روپیہ تھا, پوری گورنمنٹ کا, یعنی پولیٹیکل گورنمنٹ کا, تو ان کا 3 کروڑ تک پہنچ چکا ہے. 3 کروڑ روپیہ ماہانہ ایکسپینڈیچر. یعنی پاکستان میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ کسی معاون خصوصی کو آپ ڈپارٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا. یہاں پہ معاون خصوصی اس کے محکموں کے کیمے بنا کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں, یہ آپ کے, یہ آپ کا. اب سن رہے ہیں جی 2-4 اور بھی بنائے جا رہے ہیں. یار حکومتیں اس کام کے لیے ہوتی ہیں. لہذا ہم یہ بھرپور طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ان ایکشن ہو, اپنی ذمہ داری نبھائے. جس نے زیادتی کی ہے, جس نے حدود کو پھلانگا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہو. اور ساری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری ریکویسٹ ہے ساری ایجنسیز سے, خدا رہا اس علاقے کو مذاق نہ بنائیں. جیسے تیسے آپ لوگوں نے یہ 2 نمبر حکومت بنا لی, اب اس کو چلائیں, ملیں, فیصلے کریں. یہ نہ ہو کہ جناب ایک اس کو گرانے میں لگ جائے, ایک اس کو بنانے میں لگ جائے. یہ اس کے ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم ارتقاء پہ یقین رکھتے ہیں. لہذا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو یہ فوری طور پر کھول دیں تاکہ لوگ مصروف ہو سکیں. جو ملازمین کے ساتھ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہے وہ پوری کریں, عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہیں وہ پوری کریں, اور جو نیشنل ایکشن پلان اور ضابطہ اخلاق پہ 100% عمل درآمد کریں. قاضی صاحب اور آغا صاحب سے استدعا یہی ہے کہ خدا کے لیے اس قوم میں بہت مشکلات دیکھی ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیفات اٹھائی ہیں, بہت گھروں میں آج بھی جو ہے وہ پریشانیاں ہیں. کتنے مائیں ہیں جن کا لخت جگر چھن گیا, کتنے بھائی ہیں اپنے بھائیوں سے محروم ہو گئے, کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں سے محروم ہو گئے. کیا آج کوئی نئی وحی آئی ہے
کوئی نیا کوئی جو ہے وہ کوئی ہمارے لیے کوئی ایشو کھڑا، بیٹھے بیٹھے ایک ایشو پیدا ہو گیا. لہٰذا مناظرے مبالے جو ہے وہ نہ آج وقت ہے نہ آئندہ کبھی وقت ہوگا. یہ کہنا مناسب، بعض لوگ کہتے ہیں اس کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے. وہ بھائی کب کوئی مناسب، اس کے لیے کوئی وقت ہے ہی نہیں. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بکس اویلیبل ہیں، سب کی تقاریر نیٹ پہ موجود ہیں. جس کو جو مسلک پسند ہے ادھر چلا جائے. اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ. یہ بنیادی اصول ہے. ہم استدعا کریں گے خدا را، یہ جو جمعے کے دن یہ مناظروں اور مبالوں کی بات ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو تماشا بنا لیا ہے. سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی لکڑی ہم فراہم کریں گے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. خدا کے لیے یہ مذاق نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو سنجیدہ ہو کے ہم سب کو یہ مطالبہ کرنا ہے، بھئی اس جمعے کو آپ نکلیں، فلسطین کے عوام کے لیے نکلیں. آپ کو سیف ایگزٹ چاہیے تو اعلان کر دیں. غلطی کو تسلیم کرنا بڑائی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے ایک جذبات میں آ کے ایک بات کی ہے، اب آئندہ سے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہم بھائی بھائی ہیں، شیر و شکر ہو کر رہیں گے. حدود متعین ہے، شیعہ اپنے عقائد پہ عمل کریں، سنی اپنے عقائد پہ عمل کریں، اسماعیلی اپنے عقائد پہ عمل کریں، اور حکومت اپنا ایکشن دکھائے. پولیس کو اختیار دیا جائے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کئی واقعات کے بارے میں جب پوچھا، پچھلے دنوں موجودہ چیف سیکرٹری صاحب سے میں ملا، ان کی موجودگی میں وہاں پہ بعض سیکرٹریز نے کہا کہ بھئی آپ کے دور میں تو ہمیں کہا جاتا تھا جا کے پکڑو، اب ہم پکڑنے جاتے ہیں اوپر سے حکم آتا ہے نہیں پکڑو. جب پولیٹیکل گورنمنٹ مجرموں کو اور 2 نمبر لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے لگ جائے گی تو بیوروکریسی کے تو وارے نہیں آ رہے، انہوں نے اپنا ٹائم گزارنا ہے، چلے جانا ہے. تو لہٰذا ہماری یہ استدعا ہے اکابر علماء سے، تمام خاص طور پر سوشل میڈیا اور میں ایکٹیوسٹ جو بھائی جو ہیں، وہ اس میں مزید جو ہے وہ آگ جلانے کے بجائے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ آسان لگتا ہے گھر میں بیٹھ کے، مطلب ٹھنڈے گرم کمروں میں اس طرح کے کمنٹس دے دینا. اس کے بعد جب کسی کی لاش گرتی ہے، شہر میں کرفیو نافذ ہوتا ہے اور وہ پھر بے گناہ لوگ جیلوں کا سفر کرتے ہیں، تو اس کا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. اس لیے ہماری استدعا ہے ہماری جماعت کی طرف سے، چونکہ ہمیں بہت دکھ ہے اس لیے کہ ہم نے کافی آپ سب کے ساتھ مل کے محنت کر کے صوبے کو پرامن گلگت بلتستان بنایا تھا. آج یہ خراب ہو تو ہمیں افسوس ہوگا. آپ سب کی طرح میری طرح میں بھی یہی گزارش کروں گا، میری پوری جماعت یہ استدعا کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ یا چیف کورٹ اس پہ فوراً نوٹس لے. عدالتیں کس لیے بیٹھی ہیں؟ ہمارے حق نواز صاحب ہیں، ہمارے اوپر جو چیف جج صاحب ہیں، یہ فوراً ایک نوٹس لے لیں، بلا لیں کورٹ میں. ہاں یہ کیا ایشو ہے؟ کنفلکٹ ریزولوشن کا آج ایک سول سوسائٹی، ایک مہذب معاشروں میں وہ سرب عدالت ہے. جھگڑوں کے تصفیے کی جگہ عدالت ہے. کسی کو شوق ہے عدالت چلا جائے. اب اگر یہ 2 محاذ گرم ہے تو عدالت بلا لے، کورٹ بلائے، سپریم اپیلیٹ کورٹ بلائے، چیف کورٹ بلائے، پوچھے کس بنیاد پہ آپ نے دعوت دی، کس بنیاد پہ آپ نے ایکسیپٹ کیا، کیوں یہ پولو گراؤنڈ کے اندر آپ نے دوبارہ، جہاں پہ پولو کے ذریعے ہمارا اچھا خاصا ایک ماحول بنتا ہے، اس کو آپ شمشان بنانے میں جو ہے وہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا ہماری استدعا ہے کہ جو ہماری جو اپیلیٹ کورٹ ہے خاص طور پر، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ایشو کو بلا کے ایک دفعہ آئندہ کے لیے بین کر دے، پابندی لگائے کہ کوئی اس طرح کی بات نہ کرے. ساتھ انتظامی طور پر ہدایات ایشو کریں، جہاں جہاں ویکنیسز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی مطالبہ کر نہیں سکتے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تو ایک ہی شہباز شریف کو اس جیل سے نکالنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے. صبح دوپہر شام ان کا یہ منتر ہے. 3 دن عمرہ کر کے واپس آ کے کام ہی کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، خر مسا مکہ رہت واپس باشد ہنوز خر باشد. کھوتے کو آپ حج پہ بھی بھیج دیں، واپس آ کے وہ کھوتے ہی ہے. وہ بھائی تم عمرہ کر کے آؤ، ابھی تو کچھ سوچو، کوئی عوام کی بہتری کے لیے سوچو. تو یہی کچھ گزارشات تھی. کیونکہ یہ جو حکومت ہے، ہم نے ان 6-7 مہینے جو بھی آپ سب گواہ ہیں، بہت سے مواقع تھے، سڑکوں پہ آ سکتے تھے، پروٹیسٹ کر سکتے تھے، ایشوز کھڑا کر سکتے تھے، لیکن ہم سب نے یہ کوشش کی، ہم سیاسی ورکر، ہم نے کہا ان کو موقع ملے، انہوں نے وعدے کیے ہیں، ان کے پاس ان کو کوئی بہانہ نہ ملے.
تو اب یہ جو نااہلی، ان کی اپنی نااہلی سے ماحول خراب ہو رہا ہے، لہٰذا یہ فوری طور پر حکومت اپنے اداروں کو ان آرڈر کرے، فورس کو بااختیار کرے، جہاں جہاں پہ کمی کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرے، اور ایکشن حکومت کی طرف سے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اس کے بعد کوئی ادھر جا رہا ہے جرگہ لے کے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اس سے پھر جو ہے وہ ایسی قوتیں پھر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے درپردہ اگر کوئی حضرات بھی ہیں تو ان سے گزارش یہی ہے کہ اس طرح کی سازشیں مت کھیلا جائے۔ آلریڈی تحریک لبیک کے نام پہ جو کچھ کیا گیا وہ بھگت رہا ہے آج پورا ملک، اور یہ جو مذہبی لہریں اڑائی جاتی ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہے، اس کی لپیٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ پاک گلگت بلتستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، موجودہ جو سلیکٹڈ حکمران ہیں اور ان کے ساتھ جو ہواری ہیں ان کو اب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔